اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، حرف با سے فارسی کے کچھ کلمات، ٹھیک، بستنی پڑھ لیا تھا۔ بستنی کے بعد ہے بلبل۔ بلبل یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، ہم بھی اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو بلبل ہی بولتے ہیں۔ لکھوائیں گے بھی اور سنیں گے بھی ابھی، ٹھیک۔ بلبل پہلے سمجھو، بلبل دیکھا ہوگا، ادھر تو دکھائی دیتے ہیں اکثر اپنے جدھر رہتے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ ایک سیاہ کلر کا، پورا سیاہ نہیں ہوتا ہے، مثلا مائل ہوتا ہے سیاہ کی، ہے نا، اس کی دم کے نیچے، پونچھ کے نیچے لال کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر پہ چھوٹا سا تاج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بلبل، ہم بھی بلبل ہی بولتے ہیں، ٹھیک۔ بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ یہاں جو بلبل بنا ہوا ہے، یہ ظاہراً میرے خیال سے یہ ادھر کا اپنا انڈین بلبل نہیں ہے، یہ ایرانی بلبل ہے، اس لیے ہمارے یہاں کے بلبل سے تھوڑا فرق نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلبل یعنی بلبل ہی، ٹھیک۔ اب اس کے لیے اگر جملہ آپ بنائیں گے تو کہہ سکتے ہیں ان بلبلس، بلبل روئے شاخس یا شاخے، شاخے کیا کہیں گے؟ بلبل روئے درختس، ان بلبل کوچیکس، بلبل دم دارد، بلبل دو چشم دارد، رنگ بلبل سیاس، یہ اس طریقے سے چار پا نہیں میں دو پا، چار پا دارد۔ اس کے بعد سیب، ہم بولتے ہیں سیب، لیکن فارسی میں صحیح تلفظ ہے سیب۔ کیا بولتے ہیں؟ سیب۔ سیب یعنی وہی ایپل۔ سیب سرخ است، جی، سیب سرخ است، سیب زرد است، سیب روی میز است، سیب در بشقاب است، سیب شیرین است، ٹھیک۔ ایسے آپ بنا سکتے ہیں۔ سرخ، قرمز، سرخ اور قرمز یہ دونوں استعمال ہوتا ہے، سرخ اور قرمز۔ قرمز کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ قرمز کے مطلب بھی ہوتا ہے سرخی، لال ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں، ہرے کو بولتے ہیں سبز، سبز، سبز یعنی ہرا، ہرا ہرے۔ سیب سبز است، روئے سبز است، کیا میں سبز رنگ ہے نا۔ اس کے بعد آئے کتاب، کتاب یعنی کتاب، بک۔ کتاب روئے میز است، احسنت، کتاب، کتاب روئے میز است، کتاب در دست است، کتاب ہاتھ میں ہے، کتاب در کیف است، کتاب بیگ میں ہے، ہاں، کتاب سفید است، کتاب سرخ است، او کتاب دارد، من کتاب دارم، تو کتاب داری، تو کتاب داری، ٹھیک۔ یہ چلیں، اس کے بعد آ جائیں برگ، برگ کیا ہے؟ پتا، پتا، برگ یعنی درخت کا پتا۔ پہلے سنو، برگ درخت کے پتے کو بھی کہتے ہیں، اور برگ کاپی کے پیج اور ورق کو بھی کہتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، فارسی میں کاپی کا جو ورق ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ برگ کہا جاتا ہے۔ دفتر 100 برگئی یعنی 100 پیج والی، 100 پنوں والی کاپی، ہے نا۔
کہیں گے ان دفتر 20 برگ دارت، یہ کاپی 20 پنے رکھتی ہے، 20 پیج رکھتی ہے. تو یاد رہے کہ درخت کے پتے کو بھی برگ کہا جاتا ہے، اور کاپی کے پنوں کو اور ورق کو بھی کیا کہتے ہیں؟ برگ. برگ یعنی پتی، پتا، ورق. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب بنائیں، جملہ بنائیں آپ. برگ روئے درخت است. برگ روئے درخت است. احسن. برگ سبز است. این درخت برگ دارد. این درخت برگ دارد. احسن. برگ سفید است. ابے سفید کون سا پتا ہوتا ہے بابو؟ زرد کا. یہ کہو برگ دفتر، برگ دفتر سفید است. برگ دفتر یعنی کاپی کا پن. برگ دفتر سفید است. کاپی کا پنا، کاپی کا ورق سفید ہے. ٹھیک. بستنی ہو گیا، بستنی کو دوبارہ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں باران. یہ بھی پڑھ چکے ہیں. باران، باران یعنی بارش. بارش. باران یعنی بارش. بارش. ہاں. آسمان باران دارد، بارش رکھتا ہے. اب آپ دارد ہے نا. باران می بارد، بارش ہو رہی ہے. باران تیز است، بارش بہت تیز ہے. باران آمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں باران آمد یعنی بارش آئی. باران قطع شد یعنی بارش رک گئی. قطرے باران. ہاں. قطرے باران ریز است، بارش کے قطرے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہے نا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک. یہ باران ہو گیا. باران یعنی بارش. اس کے بعد باد، یہ بھی پڑھ چکے ہو. باد، باد، باد یعنی تیز ہوا. باد یعنی تیز ہوا. وَإِلَّا ہوا کو فارسی میں ہوا ہی کہتے ہیں. ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں. لیکن ہوا تھوڑا تیز ہو تو اس کو کہتے ہیں باد. ہر ہوا کو باد نہیں. معنی ہوتے ہیں. جی. صبا. صبا یعنی صبح. اچھا نہیں، وہ نوحے میں تھا نا بعد صبا جا کے. بعد صبا یعنی صبح کی ہوا. صبا یعنی صبح. ہاں. بعد صبا یعنی صبح کی نرم ہوا، اس کو کہتے ہیں. صبح کی نرم ہوا کو بعد صبا. البتہ اس کو جو ہے ہر ہوا کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام بول چال میں زیادہ تر ہوا کو ہوا ہی بولتے ہیں. بعد تھوڑا سا تیز ہوا کو کہتے ہیں. بعد گرم است. بعد آمد تیز ہوا ہے. بعد سرد است. بعد اور ہوا کے لیے جو ورب استعمال ہوتا ہے، مثلا کہ ہوا چل رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو بعد کو کہتے ہیں وزیدن. وزیدن، وزیدن یعنی ہوا چلنا. ٹھیک. تو اس کو کہیں گے بعد می وزد. بعد می وزد. چلیں یہ سب بعد میں بتائیں گے آپ لوگوں کو، ابھی پریشان ہو جائیں گے. جب جگہ آئے گی، اس کا مقام آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے. ساتھ، ساتھ کے لیے الگ الگ آتا ہے. کبھی ہمراہ بولتے ہیں. ہمراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ساتھ. کبھی کبھی فارسی میں صرف با کہتے ہیں ساتھ کو. ہاں. یا کہہ دو باران ہمراہ بادس. باران ہمراہ بادس یعنی بارش تیز ہوا کے ساتھ ہے. یا باد باران دارد، ہوا بارش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد برنج. برنج، برنج بھی پڑھ چکے ہیں آپ. برنج، برنج یعنی چاول. برنج یعنی چاول. چاول دو طریقے کا ہے، کچا ہوتا ہے، ایک پکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو چاول ہی بولا جاتا ہے. کچا ہو تب بھی چاول،
پکا ہوا ہو تب بھی چاول، فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. برنج بولیں گے آگا. جی جی، کچے چاول کو بھی برنجی بولتے ہیں اور پکانے کے بعد بھی برنجی بولا جاتا ہے. برنج باسمتی. ہاں، در بشکا بس. ہاں، جو بھی برنج ہے، برنج یعنی چاول، اب جو نام لگا دیں گے وہ چاول ہو جائے گا. برنج باسمتی، برنج دہرادونی، برنج ہندی، برنج پاکستانی، انڈین نے بھی ہندی، انڈیا گیٹ. برنج یعنی چاول. چلو، من برنج دوست دارم، میں چاول پسند کرتا ہوں. ٹھیک. برنج در بشکابس، برنج ارزانس، برنج سستا ہے. برنج گرانس، برنج یعنی چاول مہنگا ہے. ارزان یعنی سستا. ارزان، ارزان یعنی، ارزان یعنی سستا، ارزان یعنی سستا. اس کے برعکس آتا ہے گران. گران، گران یعنی قیمتی، مہنگا، مہنگا. ٹھیک. اب یہ دو یاد رہے، ارزان اور گران. ارزان یعنی سستا، گران یعنی مہنگا. برنج ارزانس، چاول سستا ہے. برنج گرانس، چاول مہنگا ہے. ٹھیک ہے. برنج در بشکابس، برنج پختے اس، چاول پکا ہوا ہے. پختے یعنی پکا ہوا. چلیں، اس کے بعد بنزین. بنزین یعنی پیٹرول. بنزین یعنی بنزین، بنزین، بنزین یعنی پیٹرول. بنزین، 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 بنزین گران است. احسن. بنزین گران شد ہے نا، پیٹرول مہنگا ہو گیا. شد یعنی ہو گیا، است یعنی ہے، شد یعنی ہو گیا. بنزین گران شد. ہاں. تاکسی بنزین دارد، تاکسی یا ماشین، ماشین بنزین دارد. بائک کو کیا بولتے تھے نا؟ بائک دو چرخے، دو چرخے بنزین دار. دو چرخے البتہ اس کو کہتے ہیں سائیکل کو موتر. موٹر کیا کہتے ہیں؟ مو میم واو تے واو رے، موتر. موتر، موتر یعنی موٹر. موتر سائیکل کیا بولتے ہیں؟ موتر سائیکل یعنی بائک. بنزین دار. ہاں، موتر سائیکل بنزین دارت. موتر سائیکل بنزین نہ دارت، ابھی کہہ سکتے ہیں. ٹیکسی، ٹیکسی یعنی ٹیکسی، کار. ٹھیک. چلیں آگے. اس کے بعد بیمار. بیمار یعنی مریض، جس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. بیمار در بیمارستان است، بیمار ہاسپٹل میں، بیمارستان ہاسپٹل. بیمار درد دارد، بیمار در تخت است. بیمار روئے تخت است، بیمار روئے تخت است. من بیمار نیستم، میں بیمار نہیں ہوں. احمد بیمار است، من بیمار است. بیمار دارو دارد، بیمار دوا رکھتا ہے. دارو یعنی دوا پہ، دارو وہ نہیں سمجھتے. دارو یعنی فارسی میں دوا. ٹھیک ہے. ہاں. دکتر بیمار را معائنے می کند، ڈاکٹر بیمار کو دیکھ رہا ہے، معائنہ کر رہا ہے. چل یہ بیمار ہو گیا. اس کے بعد بینی. بینی، بینی، بینی یعنی ناک. بینی یعنی ناک، جس سے انسان سانس لیتا ہے، ناک.
بینی یعنی ناک، بینی من بینی دارم، بینی شما بزرگ است، تمہاری ناک بڑی ہے. با بینی نفس می کشیم، ناک سے ہم سانس لیتے ہیں. نفس کشیدن یعنی سانس لینا. نفس کشیدن، نفس یعنی سانس، بینی پیشانی، نفس کشیدن. بینی پیشانی، روح پیشانی، نمے زیر پیشانی است. زیر پیشانی، بینی زیر پیشانی است، ناک پیشانی کے نیچے ہے. ٹھیک. بینی چشم، بینی زخم دارد، ناک زخمی ہے. بینی چشمے زیر دار، زیر چشم زیر چشم است. زیر چشم، بینی زیر چشم یا میان چشم است. میان یعنی درمیان، بیچ میں، بٹوین. ٹھیک. بینی میان دو چشم است، ناک دو آنکھوں کے بیچ میں ہے. چلیے ہو گیا. بخاری کیا ہے؟ بخاری. بخاری کیا ہوتی ہے؟ ادھر نہیں ہے، ہمارے انڈیا میں نہیں ہے، ایران وغیرہ میں سردی کے موسم میں گھر کو، کمرے کو گرم کرنے کے لیے، ٹھیک، ہیٹر کی طرح، ہیٹر بجلی سے چلتا ہے اور یہ بخاری جو ہے گیس سے. جیسے گیس چولہا ہوتا ہے، گیس چولہا کھلا ہوا ہوتا ہے اور یہ پیک ہوتا ہے الگ الگ ڈیزائن کا. گیس کا پائپ اس سے جوائنٹ ہوتا ہے، اس میں مسلسل آگ جلتی رہتی ہے. جیسے ہمارے گھروں پہ گیس کا چولہا جلتا ہے نا کھانے کے وقت جب ہم جلاتے ہیں، تو یہ ہر وقت جلتا رہتا ہے. تو اس کی آگ سے جو گرمی ہیٹنگ نکلتی ہے اس سے پورا کمرہ گرم ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سردی. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس کو بخاری کو کیا کہیں گے؟ ہیٹر کہیے. بخاری یعنی گیس ہیٹر. ہیٹر. ہیٹر ہیٹر. آگا آپ کے اردو میں معنی لکھ رہے ہیں جی. تو ہم لوگ کو تو دکھ نہیں رہا گا، پھر ہم لوگ وہی انگلش میں لکھ لیں گے. اب یہ جو لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس، اس لیپ ٹاپ کا کیمرہ کہاں سے چالو ہوتا ہے، کیسا ہے، میرا ہے بھی نہیں ابھی، اس کو سیٹنگ کروانا پڑے گا. آگا صبح قادر صاحب نے آن کیا تھا کیمرہ. اچھا، مجھے پتہ ہے وہاں سے چلتا ہے، یہ کہاں سے؟ چلیں کل سے انشاءاللہ کروا دیں گے. نہیں جناب وہ لنک میں جاؤ، آج تحمل کر لیں، کل سے انشاءاللہ. لنک میں جاؤ جناب سر اٹھاؤ. چلیں اس کے بعد آ جائیں بشقاب. بشقاب، بشقاب یعنی پلیٹ. پلیٹ. بشقاب روئے میز است، برنج در بشقاب است. بشقاب قشنگ است. قشنگ یہ ایک کلمہ یاد رکھ لیں، اس کو بار بار استعمال کیجئے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. غذا در بشقابت. غذا در بشقاب. قشنگ. قشنگ. قشنگ یعنی خوبصورت. بشقاب قشنگ است. قشنگ خوبصورت. کسی بھی اچھی چیز کو کہا جاتا ہے قشنگ. قشنگ اور زیبا کیا ہے؟ زیبا. یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قشنگ اور زیبا. بس فرق یہ ہے کہ زیبا عام طور سے جاندار کے لیے، مرد عورت لڑکا لڑکی یہ اس طریقے کے چیزوں کے لیے بولتے ہیں زیادہ تر، وإلا معنی ایک ہی ہے.
لیکن کشنگ عام ہے، عمومیت رکھتا ہے، یہ ہر چیز کے لیے بولتے ہیں۔ بشکاب خیل کشنگس، یعنی یہ پلیٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ بشکاب در بشکاب ہاں، رنگ بشکاب سفیدس، بشکاب گل دارد، بشکاب گل دارد، گل ہے نا، پھول بنے ہوئے ہیں، گل پھول بنے ہوئے ہیں۔ بشکاب در ٹھیک، بشکاب بشکاب در بشکابس، پلیٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ بشکاب در ظرف شویس، پلیٹ برتن دھونے والے باسن میں ہے۔ بوق کیا ہے؟ بوق کہتے ہیں ہارن کو، ہارن ہر وہ چیز جس سے آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بوق بڑا ہوتا ہے آواز، اسی کے مقابلے میں ایک آتا ہے در بوک دار ایک سیٹی آتی ہے، سیٹی، ہاں اس کو سوت بولتے ہیں، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ بوق یعنی شہنائی، شہنائی بھی نہیں بلکہ اس کو شیپور کہتے ہیں۔ یہ بوق ہارن جو گاڑی وغیرہ میں لگا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، گاڑیوں میں جو لگا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں بوق۔ موتر بوق دارد، بوق زدن اس کو کہتے ہیں بوق زدن یعنی ہارن بجانا، بوق زدن یعنی ہارن بجانا۔ رانندے بوق می زند، ڈرائیور ہارن بجا رہا ہے، رانندے یعنی ڈرائیور، بوق می زند کیا ہے؟ ہارن بجاتا ہے۔ من بوق دارم، چلیں بوق کے بعد آ جائے بقلمون۔ بقلمون یہ کیا ہے؟ جنگلی مرغی، بقلمون یعنی جنگلی، ایک خاص قسم کی مرغی ہوتی ہے، ٹھیک، سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، اس کے گلے میں لال رنگ کے کچھ گوشت کے لوتھڑے کی طرح سے اسے لٹکتا رہتا ہے، جو مرغوں کو ہوتا ہے، مرغا اور مرغیوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ بقلمون، آپ کہیے جنگلی مرغی، جنگلی مرغی۔ بقلمون در جنگلس، بقلمون گیرانس، بقلمون دم دارد، دو چشم دارد، بقلمون دو پا دار، پھر چار پا کا۔ سب کے چار پا دار۔ اب کوئی ایسی چڑیا، کوئی ایسا پرندہ ہے کہ جس کے چار پیر ہوتے ہوں؟ بتا، ہیں کیا تمہارے؟ دو ہی پیر ہوتے، کس کو چار ہوتے ہو؟ کون سی چڑیا؟ ہے کوئی ایسی چڑیا جس کے چار پیر ہوتے ہو؟ وہ چڑیا وہی ہوتے، تو وہی پیر، تو یہ چار کیوں بولتا ہے؟ یہ بھینس کو چڑیا، چار پا دار، یہ بھینس کو چڑیا سمجھ رہا۔ چلیں یہ درس مکمل ہو گیا، یہ پستی ہوتا ہے۔ یہ درس مکمل ہو گیا، اب رہ گیا ہے کامل کنیت۔ کامل کنیت یعنی مکمل کیجئے، پورا کیجئے۔ با سے، حرف با سے جو کلمات آپ نے پڑھے ہیں ابھی تک، جن کا معنی بھی بتایا گیا، اب انہی کلمات کو ادھورا اور ناقص لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو مکمل کیجئے، دیکھیے کس کلمے میں کون سا حرف چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس حرف کو لا کر کے اسے مکمل کیجئے، پورا کیجئے، ٹھیک؟ جیسے یہاں رے اور گاب بنا ہوا ہے، اوپر پتی بنی ہے، پتی کو کیا کہتے ہیں؟ برگ، تو گیا یہاں آپ کو بے بنانا ہے، ٹھیک؟ اسی طریقے سے نون زے ای نون، نزین لکھا ہوا ہے، اوپر بنا ہوا ہے پیٹرول، تو اس کو بنزین آپ کو بنانا ہے۔ یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اردو لکھنا صحیح سے آ جائے،
املا آپ کا صحیح ہو سکے، اسی بہانے آپ کلمات کو دوبارہ پڑھ سکیں اور اس کے معنی سے آشنا ہو سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کی تقویت کے لیے ہے، آپ کو اور مضبوط بنانے کے لیے. گویا یہ ہوم ورک ہے آپ کا. اب یہ مدرسے کی کتاب ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ کتاب پہ لکھو، ٹھیک ہے؟ یہ کاپی میں آپ اس کو اتاریے، لکھیے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی کو مکمل طریقے سے لکھنا ہے. یہاں آ جائے مانند نمونے بنویسید، یہاں نمونہ دیا گیا ہے، سیمپل دیا گیا ہے اور اس کے سامنے لکیر کھینچی گئی ہے. جیسے ادھر کلمہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس لکیر کے اوپر آپ کو لکھنا ہے. یہ بھی تقریباً اسی لیے ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ صحیح ہو، آپ صحیح طریقے سے املا لکھ سکیں، آپ ایک مرتبہ پھر ان کلمات کو لکھنے کے بہانے دہرا سکیں اور معنی سے آشنا ہو سکیں. ٹھیک ہے؟ اب کل انشاءاللہ آگے کا سبق این آن پڑھایا جائے گا. ٹھیک؟